Assalamu alaikum, my dear students and my viewers. I welcome you to my channel Learn English with Faisal Hamid. If you have not subscribed this channel, please do it now, but after watching this video. And our today's video is about 7 C's of communication. As you know that we deliver the lecture in Urdu, so we are going to switch to Urdu now. हमारा जो third C है वो है consideration. इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने 2 लेक्चर्स इसके ऊपर कवर किए हैं. पहले लेक्चर में हमने कंप्लीटनेस की बात की थी जो कि पहला सी है, और दूसरे लेक्चर में हमने कंसाइजनेस के ऊपर डिटेल से बात की है, और आज हम कंसिडरेशन के ऊपर बात करने जा रहे हैं. जैसे कंप्लीटनेस और कंसाइजनेस के बगैर आप एक इफेक्टिव मैसेज नहीं क्रिएट कर सकते, इसी तरह कंसिडरेशन भी इंग्रेडिएंट है आपके इफेक्टिव मैसेज का. अगर आपका मैसेज कंसिडरेट नहीं है तो तब भी आपका मैसेज इफेक्टिव नहीं होगा. बेशक आपका मैसेज कंप्लीट है, बेशक आपका मैसेज कंसाइज है, लेकिन उसके बावजूद आपका मैसेज इनइफेक्टिव होगा, अनसक्सेसफुल होगा. तो आइए देखते हैं कंसिडरेशन होती क्या है. What is consideration? कंसिडरेशन को पहले अगर हम देखें, आपके पास कंसिडरेशन का वर्ड अगर देखें तो ग्रामेटिकली ये नाउन है. अगर आप इंग्लिश को थोड़ा बहुत हमें अगर उसकी गहराई में जाने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि जैसे NESS वाले वर्ड ज्यादातर नाउन्स होते हैं, इसी तरह जो ION या TION पे नॉर्मली वर्ड्स खत्म होते हैं वो ज्यादातर नाउन्स होते हैं. तो ये भी कंसिडरेशन जो है वो नाउन है, ये आपके मैसेज में एक क्वालिटी का नाम है, और ये वर्ब से निकला है कंसिडर से. कंसिडर का मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें कंसिडरेशन की ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगी. कंसिडर का मतलब होता है किसी को इंपॉर्टेंस देना. तो मैसेज में हम कैसे कंसिडरेशन ला सकते हैं? तो मैसेज में कंसिडरेशन लाने का मतलब यह है कि आप मैसेज को इस तरह से क्रिएट करें कि आप अपने ऑडियंस को, अपने रिसीवर को, जिससे आप मुखातिब हैं, चाहे आप उसको मैसेज लिख रहे हैं, चाहे आप उससे बात कर रहे हैं, जुबानी बात हो रही है, आमने सामने बात हो रही है, उसको जब आप इंपॉर्टेंस देंगे तो आपका मैसेज कंसिडरेट कहलाएगा, और आपके मैसेज के अंदर ये जो क्वालिटी है उसको हम कंसिडरेशन कहेंगे. और अगर हम ये कहें कि क्रिएटिंग योर मैसेज बाय कीपिंग योर ऑडियंस इन योर माइंड इज कॉल्ड कंसिडरेशन, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा. इसका मतलब ये है कि यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ योर ऑडियंस, जो रिसीवर. अपने आप को ऑडियंस की जगह पर रख कर आपने मैसेज बनाना है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंसिडरेशन. इसका मतलब क्या है कि आप अपने ऑडियंस को ये रियलाइज करवाते हैं कि मैं आपकी हर प्रॉब्लम को जानता हूं, मैं आपके साथ सिंसियर हूं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, हल करने का तरीका जानता हूं, और मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है कि आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं, और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो आपके लिए कर रहा हूं. तो दैट इज बेसिकली कंसिडरेशन. आगे अगर हम देखेंगे व्हाट बेनिफिट्स कंसिडरेशन गिव्स अस, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप एक ऑडियंस को इंपॉर्टेंस दोगे तो इसका मतलब यह है कि वो उसके अगेंस्ट, उसके रिस्पॉन्स में आपको इंपॉर्टेंस देगा. कहते हैं ना, डू रिस्पेक्ट एंड हैव रिस्पेक्ट. जब आप उसको इंपॉर्टेंस दोगे तो वो भी समझेगा कि हाँ, ये जो बात की जा रही है ये मेरे लिए की जा रही है, ये जो बात की जा रही है ये मेरी प्रॉब्लम के ऊपर ही बात हो रही है, मेरा कितना ख्याल है इस शख्स को. ठीक है, तो वो उसको आपको रिस्पॉन्स देगा उसी तरह से, आपका मैसेज को ज्यादा अच्छे तरीके से समझेगा, आपके ऊपर वो कॉन्फिडेंस करना शुरू करेगा, आपकी गुडविल स्ट्रेंथन होना शुरू होगी, और जो मकसद आप हासिल करना चाहते हैं, ऑब्वियसली मकसद नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव मकसद होगा, क्योंकि हम पॉजिटिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं, वो मकसद आप हासिल कर सकते हैं. आगे चलें तो हाउ कैन वी मेक मैसेज कंसिडरेट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसके जवाब को हम डिटेल से देखेंगे. तो आइए हम देखते हैं कि हम कैसे
मैसेज को कंसिडरेट बना सकते हैं. सबसे पहले देखें यू का वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है. यहां पर फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई एंड वी. मैं को मार देना है आपने, मैं और हम को मार दें और यू को जिंदा कर दें, तो ये समझ लीजिए कि वो क्या है, कंसिडरेशन है. आपके पास एक वी एटीट्यूड होता है और एक तरफ यू एटीट्यूड होता है. वी एटीट्यूड में आप अपने आप को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, आप अपने आप को हाईलाइट कर रहे होते हैं. लेकिन जब यू एटीट्यूड होता है वहां पर आप अपने रिस्पोंडेंट को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, अपने ऑडियंस को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अपने क्लाइंट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. तो आइए देखते हैं पहले सेंटेंस को कि देखें एक बात की गई है और उसमें वी एटीट्यूड को लाया गया है. आई एम डिलाइटेड टू इन्फॉर्म यू दैट वी विल ओपन जनरल स्टोर फॉर 24 आवर्स. आप कह रहे हैं कि जी मैं खुशी से ऐलान कर रहा हूं कि आप जो है हमारा जो जनरल स्टोर है वो 24 घंटे खुला रहेगा. तो इसमें आपने ऑडियंस ओरिएंटेड मैसेज नहीं है, क्लाइंट ओरिएंटेड मैसेज नहीं है. उसके अगेंस्ट अगर मैं ये कहता हूं कि यू आर इन्फॉर्म्ड दैट यू विल शॉप फ्रॉम जनरल स्टोर फॉर 24 आवर्स, तो अब क्या हुआ, इसकी इंपॉर्टेंस है. अब हर क्लाइंट ये समझेगा कि यस ये स्टोर मेरा है, ये स्टोर मेरे लिए खोला गया है, ये स्टोर मेरी जरूरियात को पूरा करने के लिए खोला गया और इसमें मेरा बेनिफिट है. तो इसलिए यू एटीट्यूड जो है फोकसिंग ऑन यू है. और अगर आपसे यू एटीट्यूड के बारे में पूछा जाए कि यू एटीट्यूड क्या है, तो आप कहेंगे कि when you focus on you instead of I and we, that notion is called you attitude. तो you attitude के बगैर आपका मैसेज कंसिडरेट नहीं हो सकता. अपने ऑडियंस को, क्लाइंट को इंपॉर्टेंस देना सीखिए. तो आगे देखते हैं कि यू एटीट्यूड कहां यूज हो सकता है. यस, यू एटीट्यूड भी यूज हो रहा है, लेकिन ये क्या, अवॉइड यू एटीट्यूड. अभी हमने कहा कि आपने यू एटीट्यूड पे फोकस करना है, आपने आई और वी को इग्नोर करना है, आई और वी को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, आपने यू को इंपॉर्टेंस देनी है. लेकिन अब हम कह रहे हैं कि आपने यू एटीट्यूड को अवॉइड कर देना है. तो जी हाँ, जवाब ये है कि भाई यू एटीट्यूड को यूज करने के लिए आपकी डिस्क्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कंसाइजनेस की, और वहां पर हमने कहा था कि वर्डी एक्सप्रेशंस को एलिमिनेट करने के लिए हम एक्टिव वॉइस को यूज करेंगे. हमारी पहली प्रायोरिटी जो है वो एक्टिव वॉइस होगी. लेकिन उसके बाद हमने कहा नहीं बाबा, समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि हम पैसिव वॉइस को प्रेफर करें. क्यों प्रेफर करेंगे? क्योंकि आपको कोई बैड न्यूज शेयर करनी है. तो यहां पर भी वही बात है कि ये जरूरी नहीं है. जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप जो हैं ये जरूरी नहीं है कि आप जो हैं हर दफा पॉजिटिव बात पे ही आए. तो अब हमने यहां पर देखना है कि क्या पॉजिटिव न्यूज और नेगेटिव न्यूज या बैड न्यूज या गुड न्यूज में फर्क पड़ता है. जी हाँ, जब भी आपके पास कोई नेगेटिव बात है, जहां पर आपने किसी को क्रिटिसाइज करना है, जहां पर आपने किसी की गलती को पॉइंट आउट करना है, जहां पर आपने किसी की डेफिशिएंसी को हाईलाइट करना है, तो याद रखिए कि आपकी इफेक्टिव मैसेज ये है कि आप उसको ब्लंट रिमार्क्स पास ना करें. आपने क्या करना है कि आपने मैसेज को इस तरह से क्रिएट करना है कि जहां पर यू एलिमेंट खत्म हो जाए. तो याद रखिए, पहला पॉइंट ये है कि कंसिडरेट मैसेज ये है कि आप यू एटीट्यूड पे फोकस करें. दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आपको नेगेटिव सिचुएशन का सामना है कि आपने किसी को क्रिटिसाइज करना है, किसी को ब्लेम करना है, किसी को पॉइंट आउट करना है उसकी गलती को, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यू एटीट्यूड को अवॉइड कर देना है. तो आइए हम डिफरेंट सेंटेंसेस देखते हैं. अगर आप देखें तो हमारा जो पहला सेंटेंस है वो इनसेंसिटिव की हेडिंग मैंने दी हुई है और उसके आगे लिखा हुआ है यू
sent us an unsigned check. کیا ہوا جی؟ کسی شخص نے آپ کو چیک بھیجا اور وہ سائن کرنا بھول گیا اور آپ نے اسٹریٹ فارورڈ اس کو کہہ دیا کہ یو سینٹ اس این انسائنڈ چیک. ہو سکتا ہے وہ بلینئرز ہو اور آپ کے بینک میں اس نے بلینز آف ڈالرز یا روپیز رکھے ہوئے ہوں اور اس بات کو وہ مائنڈ کر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں نے یہ غلط کیا ہے تو ٹھیک ہے میں آپ کے بینک میں اکاؤنٹ رکھنے کا کے قابل نہیں ہوں تو اللہ حافظ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کو ڈائریکٹ بلیم نہیں کرنا, اس کو ڈائریکٹ سیدھی بتانا نہیں ہے کہ آپ نے یہ غلطی کر دی ہے. اور ایک اور بات دیکھیے یہاں پہ چیک کے آپ کو سپیلنگ نظر آ رہے ہیں CHECK, تو یاد رکھیے جو امریکن سپیلنگ ہے چیک کے وہ CHECK ہوتے ہیں اور جو برٹش سپیلنگ ہے چیک کے وہ CHEQUE ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں برٹش انگلش چلتی ہے اور اس لیے ہمیں CHEQUE کے سپیلنگ نظر آتے ہیں. تو اس لیے آپ کو یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس چیک کا مطلب بھی وہی پیس آف پیپر ہی ہوتا ہے. تو اس کو اب آپ کیا کریں گے, ہم نے کر دیا این unsigned check was sent, تو ہم نے کیا کیا, ہم نے ایکٹیو وائس کی جگہ پیسیو وائس یوز کر لیا. تو یاد رکھیے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یو ایٹیٹیوڈ کو جب اوائڈ کرنا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ ایکٹیو کو یوز اب نہیں کریں گے, آپ کیا کریں گے, آپ پیسیو وائس کو یوز کریں گے. دوسری بات اگر ہم دیکھیں, دوسرا انسینسٹیو سینٹینس اگر آپ پڑھیں تو یو ہیو کمیٹڈ ایررز ان دس رپورٹ. آپ کو آپ کے باس نے کہا کہ بھائی رپورٹ بناؤ, آپ نے رپورٹ سبمٹ کی اور میٹنگ ہو رہی ہے, 20-25 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے سب آرڈینیٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا باس آپ کو کہتے ہیں کہ یو ہیو کمیٹڈ ایررز ان دس رپورٹ, تو آپ کی انسلٹ ہوگی ایک قسم کی, آپ اس کو فیل کریں گے, آپ اس کو اپنی انسلٹ فیل کریں گے کہ یار میرے جونیئرز کے سامنے, میرے سب آرڈینیٹس کے سامنے مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے یہ غلطیاں کی ہیں. تو اس کو ہم کنسیڈریٹ ہم نے کیسے بنایا, ہم نے کہا دس رپورٹ ہیز ایررز, تو ہم نے کیا کیا, ہم نے ڈوئر کو جو ہے وہ سرے سے ہٹا دیا. تو آپ نے پہلی بات کیا ہوگی, پیسیو وائس یوز کیا. دوسرے میں کیا ہو گیا کہ بجائے اس کے کہ آپ غلطی کرنے, ٹو ایرر از ہیومن, کوئی بھی شخص کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے, غلطی آپ سے ہو سکتی ہے, ایک بڑی اچھے پروفیشنل سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس کی غلطی کو اس کے اوپر بلیم کرنے کی بجائے آپ اس طرح سے سینٹینس بتائیں کہ آپ ڈوئر کو غائب کر دیں اور یہ بتائیں کہ بیسیکلی پرابلم کیا ہے. تو آپ دیکھیں دس رپورٹ ہیز ایررز, بات وہی ہو رہی ہے کہ رپورٹ ہے اور اس کے اندر ایررز ہیں, لیکن آپ نے اس کو اس طرح سے بتایا ہے کہ اس میں ڈوئر جو ہے وہ اپنی انسلٹ فیل نہیں کرے گا, وہ اپنے آپ کو جو ہے یہ چیز فیل نہیں کرے گا کہ یار مجھ پہ جو ہے مجھ کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے. تو یہ کنسیڈریٹ میسج ہوگا, دس رپورٹ ہیز ایررز. تو اس کو ہم نے کیا کہیں گے, اس کو ہم کہیں گے ڈی پرسنلائز دا سچویشن, PERSONALIZE یا SE, ڈی پرسنلائز کر دیں گے آپ سچویشن کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈوئر ہے اس کو سرے سے غائب کر دیں اور یہ بتائیں کہ بیسیکلی پرابلم کیا ہے. تو پہلے ہم نے بات کی کہ ایکٹیوز کی بجائے پیسیو وائس یوز کریں, اور دوسری ہم نے بات کی کہ آپ سچویشن کو ڈی پرسنلائز کر دیں. تیسرے نمبر پر ہم آتے ہیں, تیسرا انسینسٹیو جملہ ہے یو ول بی فائنڈ فار کمنگ لیٹ. پھر جناب آپ لیٹ آئے اس لیے آپ کو کہا جا رہا ہے بھائی آپ کو فائن کیا جائے گا, رائٹ. تو اس کو کنسیڈریٹ کرنے کے لیے ہم نے کہا all late comers will be fined. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک چیز کے کلپریٹ کو, ایک غلطی کرنے والے کو, بجائے اس کے کہ ہم اس کو اسٹریٹ پوائنٹ آؤٹ کرتے, ہم نے اس کو کیا کیا, ہم نے اس کو گروپ کا حصہ بنا دیا تاکہ وہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ فیل نہ کرے, وہ یہ نہ فیل کرے کہ اس کو سب لوگوں کے سامنے جو ہے اس کو انسلٹ کر دیا گیا ہے. تو آپ کیا کریں گے, all late comers will be fined کا مطلب ہے کہ بھئی جو بھی لیٹ آئے گا اس کو فائن کیا جائے گا. تو اس کو ہم کہتے ہیں میکنگ پرسن پارٹ آف اے گروپ. تو اگر آپ کو یہ پوچھا جائے کہ بھئی آپ یو ایٹیٹیوڈ کو اوائڈ کرنے کے لیے کون کون سے طریقے استعمال کر سکتے ہیں, تو آپ بتائیں گے پیسیو وائس یوز کر لو. دوسرے نمبر پہ آپ کہو گے کہ جی
depersonalize the situation, اور تیسرے نمبر پہ آپ بات کریں گے کہ میک پرسن پارٹ آف اے گروپ. تو یو ایٹیٹیوڈ کو اوائڈ کرنے کے یہ 3 طریقے ہمیشہ یاد رکھیے, اور یہ یاد رکھیے کہ یو ایٹیٹیوڈ اوائڈ آپ کریں گے کہاں پر. جی ہاں, جب آپ کی نیگیٹو سچویشن ہوگی تو آپ نے یو ایٹیٹیوڈ کو اوائڈ کرنا ہے. آگے چلتے ہیں. تو اب دوسری جو آپ نے بات کرنی ہے, پہلا تو یہ ہو گیا کہ آپ نے فوکس کرنا تھا یو پر انسٹیڈ آف آئی اینڈ وی. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ اپنے آڈینس کو بینیفٹ بتائیں. آڈینس شو آڈینس بینیفٹ ان دا ریسیور, کہ آپ جو ہیں اپنے ریسیور کو بینیفٹ بتائیں. بینیفٹ ٹو ریسیور کا کیا مطلب ہے کہ بھائی آپ نے ریسیور, اب دیکھیں آپ کو کہا جاتا ہے اچھا جی آپ کو میسج آتا ہے, اچھا جی آپ نے 1 مہینے سے یو فون کی سم نہیں لگائی, اس سم کو دوبارہ لگائیے اور 100 فری منٹس حاصل کریں. تو آپ کو اس کام کرنے کے اوپر ایک فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اگر یہ آپ کام کریں گے تو آپ کو یہ بینیفٹ ملے گا. آپ کو کہا جاتا ہے, ایف بی آر آپ کو کہتا ہے بھائی اپنے سال کے گوشوارے جو ہیں وہ جمع کرائیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا جی, اس سے فائدہ ہوگا کہ جی آپ کو بعض جگہوں پہ ٹیکس کے اوپر ریبیٹ ملے گا, آپ کو چیز خریدنے جا رہے ہیں آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. گو کہ بہت زیادہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ ملتا ہے. تو جب آپ بینیفٹ بتائیں گے اپنے آڈینس کو کہ یار آپ کو جو کام دیا جا رہا ہے اس کا کیا, جو آپ کو جو بھی آپ سے بات کی جا رہی ہے اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا, تو آپ کا بینیفٹ جب آپ کو پتا چلے گا تو آپ کا آڈینس جو ہے وہ آپ کی طرف آپ کی بات سنے گا. آپ دیکھیں, آپ اسٹوڈنٹس کو دیکھ لیں, اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں اچھا یار آپ لوگ جو ہے نا مجھ سے پڑھیں, تو میرا نہیں خیال کہ 50 کی کلاس میں سے 2 بچے بھی آپ کے پاس آئیں گے. لیکن جب ان کو پتا ہے کہ یار اس ٹیچر کے پاس ہمارے 100 مارکس موجود ہیں, تو وہ پھر اپنے بینیفٹ کی خاطر آپ سے پڑھنے آئیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کو بینیفٹ کا بتانا ضروری ہے, کیونکہ کوئی بھی شخص وداؤٹ بینیفٹ, وداؤٹ ایڈوانٹیج کے آپ کی طرف راغب نہیں ہوتا. لیجیٹمیسی کیا ہے, آپ دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں آپ اس کو قانون کے اندر لا کے بات کریں گے تو آپ کی بات سنی جائے گی. آپ دیکھیں آپ کو میسج آتا ہے اچھا جی آپ کو مبارک ہو, آپ کو 5 مرلے کا پلاٹ نکل آیا اور 50,000 روپے فلاں اکاؤنٹ میں جمع کریں اور فوراً سے رجسٹری حاصل کریں. تو آپ کہیں گے یار یہ کون بے وقوف ہے. آپ کہیں گے ہاں بھائی, آپ فون نمبر ملائیں گے اور آپ اس کو کہیں گے ہاں جی بھائی جان ذرا بتائیں رجسٹری کہاں ہے. اچھا جی مجھے پلاٹ فزیکلی دکھا دیں, اس کی رجسٹری مجھے فزیکلی دکھا دیں, میں آپ کو 50 کیا 55,000 آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ کو لیجیٹمیسی میٹر کرتی ہے, قانون کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو آپ کو بندہ یہ کہہ سکتا ہے اچھا بھائی اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. تو جب تک آپ قانون کا ریفرنس نہیں دیں گے, لیجیٹمائز نہیں کریں گے اپنی بات کو, کوئی بھی بندہ آپ کی بات کو رسپیکٹ دینے کو تیار نہیں ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں, یو کین ڈو مور ٹرانزیکشنز تھرو ایکسٹینڈیڈ بینکنگ آورز فرام 5 PM to 7 PM فرام منڈے ٹو فرائیڈے. کہ آپ نے یہاں پہ بینیفٹ بتا رہے ہیں کہ بھائی اب آپ زیادہ ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں. بینکنگ, ہم نے بینک جو ہے وہ 5 بجے کی بجائے 7 بجے تک کھول دیا, منڈے سے فرائیڈے تک کھول دیا, 5 دن کھلے گا بینک, 5 سے 7. تو بندہ کہتا ہے یار اگر 5 سے 7 بینک کھل رہا ہے تو اس میں بینک کا ہی فائدہ ہے. لیکن یہاں پہ جو جملہ آپ کو بولا گیا ہے اس سے یہ نظر آتا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے, ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ کی خوشی کے لیے, آپ کی آسانی کے لیے ہم نے بینکنگ آورز کو بڑھا دیا. تو اگر ہم یہی کہتے کہ اوکے وی ہیو opened our banks from 5 to 7 and they will remain open from Monday to Friday, تو آپ کو وہ افیکٹ کبھی بھی کریٹ نہ ہوتا, وہ امپیکٹ کبھی بھی کریٹ نہ ہوتا. تو دوسری بات کے بعد ہم تیسری بات پہ چلتے ہیں, فوکس آن پازیٹیو اینڈ پلیزنٹ فیکٹس. آپ دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے جو اچھے اوریٹرز ہوتے ہیں, جو اچھے رائٹرز ہوتے ہیں, جو یہ آپ کے موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں, جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ ہر بات کو آپ کو پازیٹیو اور پلیزنٹ فیکٹ میں آپ سے بات کریں گے. ایک اچھا موٹیویٹر وہی ہوتا ہے کہ جو آپ کو ایک پازیٹیو پکچر دکھائے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہر ایک پکچر کا ایک مثبت سائڈ ہوتی ہے, ایک منفی سائڈ ہوتی ہے, کوئن کے 2 سائڈز ہوتی ہیں, رائٹ. تو اسی طرح جو ہے
آپ ایک اچھا کمیونیکیٹر وہ ہوتا ہے کہ جو نیگیٹو بات کو بھی اس طرح سے پروٹرے کرے کہ اس میں بھی آپ کو ہوپ نظر آئے, اس میں بھی آپ جو ہیں وہ آپٹمسٹک ہو جائیں, آپ پیسیمسٹک نہ ہوں. تو آئے دیکھیں یہاں پہ سینٹینسز ہیں, نیگیٹو انپلیزنٹ سینٹینس ہے, یور اکاؤنٹ کین ناٹ بی اوپنڈ ایز یو ہیو انکمپلیٹ ڈاکیومنٹس. آپ بینک میں گئے, آپ کی ڈاکیومنٹس کمپلیٹ نہیں تھی, آپ کو بینکر نے کہہ دیا کہ جی آپ کا اکاؤنٹ تو کھل ہی نہیں سکتا اس لیے کہ آپ کی ڈاکیومنٹس کمپلیٹ نہیں ہے. آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے, یا اللہ یہ کیا ہو گیا. لیکن اگر یہی بات پازیٹیو اور پلیزنٹ طریقے سے آپ کو بینکر کہتا ہے کہ یور اکاؤنٹ ول بی گلیڈلی اوپن ایز سون ایز یو پرووائڈ کمپلیٹ ڈاکیومنٹس, کہ ہم آپ کے اکاؤنٹ کو خوشی خوشی کھولیں گے, فوراً سے کھولیں گے جیسے ہی آپ اپنی ڈاکیومنٹس کمپلیٹ کرتے ہیں. تو کتنا فرق نظر آ گیا. آپ دیکھیں بچپن سے آپ یہ بات سنتے آئے ہوں گے کہ گلاس جو ہے وہ ہاف ایمٹی ہے اور گلاس جو ہے وہ ہاف فل ہے, ایک ہی مقدار ہے پانی کی, رائٹ. آپٹمزم یہ کہتا ہے کہ گلاس از ہاف فل, پیسیمزم یہ کہتا ہے کہ جی گلاس از ہاف ایمٹی. تو ایک ہی بات کو پلیزنٹ طریقے سے بولنا جو ہے وہ ایک اچھے کمیونیکیٹر کی نشانی ہے, اچھے کمیونیکیٹر کا فرض ہے کہ وہ یہ کرے. اب دیکھیں جیسے پازیٹیو ورڈز ہیں اپنی رائٹنگ کے اندر, اپنی بات چیت کے اندر, بینیفٹ, کاجول, ہیپی, ہیلپ, پلیجر, گلیڈ, گریٹفل, اس طرح کے ورڈز کو یوز کریں. اور نیگیٹو ورڈز لائک بلیم کا ورڈ یوز نہ کریں, فیلڈ کا ورڈ یوز نہ کریں, نیگلیجنس کا ورڈ نہ یوز کریں, ریگریٹ کا ورڈ یوز نہ کریں, انفیئر کا ورڈ یوز نہ کریں. تو جس سے آپ کہتے ہیں وی ریگریٹ ٹو اناؤنس, یا وی بلیم یو ٹو ڈو دس, یا یو ہیو فیل ٹو سکسیڈ, یو ہیو فیل ٹو کمپلیٹ دس assignment, or it is because of your negligence that we are facing uh, we are facing problem. تو اس طرح کی ورڈنگ آپ نے یوز نہیں کرنی, پازیٹیو ورڈز کی طرف جائیں, نیگیٹو ورڈز کو اوائڈ کریں. امید ہے آپ کو کنسیڈریشن کی سمجھ آئی ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.